الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، توحید، وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی احدیت، اس پہ گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں ایک شعر تھا جس کے حوالے سے یہ تشریح ساری چل رہی ہے۔ حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین گولڑوی المعروف بڑے لالا جی کا شعر چل رہا تھا۔ وہ یوں تھا: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے آج توحید یعنی احد، واحد کی قسمیں جو تین بیان کی جاتی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کو ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ۔ توحید کو مشکل ٹاپک ہے، تو اقسام میں توحید کی یا واحد کی تین چیزیں آتی ہیں، قسمیں جو ہوتی ہیں اس کی: واحد عددی، دو واحد جنسی، تین واحد نوعی یعنی قسم۔ واحد جو عددی ہے یہ علم الاعداد کے حوالے سے ہے، اور ریاضی اور ہندسہ کے حوالے سے ہے۔ ریاضی میں ہندسے ہوتے ہیں نا، 1 2 3 4 5، تو ان کے جو ماہرین ہیں یعنی علم الاعداد کے، ریاضی اور ہندسہ کے، ان سے بھی کوئی 1 2 3 ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو الواحد ہے وہ نصف الاسنین ہوتا ہے۔ نصف کا مطلب آدھا، اسنین کا مطلب دو آگے پیچھے جو ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک جو ہے وہ دو کے آدھے کو کہتے ہیں۔ نصف جو ہو گیا ایک کا آدھا، 1/2، پھر 1/2 دو ہوں گے، تو یہ ایک ہے۔ یہ علم الاعداد والے کہتے ہیں کہ، یا آج کل وہ چونکہ انگریزی والے ہم تو بٹا کہتے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں 1/2 یا 1/2، آدھا، نصف، ہاف۔ تو علم الاعداد، ریاضی اور ہندسہ کے جو اسپیشلسٹ ہیں، MSc ہیں یا کم از کم اسٹوڈنٹس ہیں یا MPhil ہیں، PhD ہیں، انہوں نے جو واحد کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں نصف الاسنین، یعنی ایک جو ہے دو کے آدھے کو کہتے ہیں، یعنی آدھا آدھا 2 دفعہ ہوگا تو نصف الاسنین ہوگا، اس کو ہم ایک کہیں گے۔ اب یہ تو پھر عجیب پہیلی سی ہو گئی اور عجیب گرہ لگ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو واحد عددی مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ 2 دفعہ آدھا آدھا ہے، اس کو 2 جمع کیا تو پھر ایک ہوا؟ استغفر اللہ، یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے نا۔ آئیے صرف اس کی تعریف کو پہلے سمجھتے ہیں۔ جو سمجھا ہے میں نے بات کی ہے، آپ کو سمجھایا ہے، پھر میں نے خود سمجھ کے نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے۔ تو اب اس کا مطلب ہے یہ یہاں پہ ذہن جو ہے وہ نہیں بیٹھتا کہ اللہ تعالیٰ
نصف نصف ہو کے پھر ایک ہو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد عددی نہیں مان سکتے. آئیے دیکھتے ہیں کہ واحد جنسی کیا ہے. دوسری قسم جو ہے واحد کی، تو اس میں علماء منطق ہیں، پروفیسرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں. تو یہ منطق، لاجک جسے کہتے ہیں، اور معقولات کے ماہرین جو ہیں، ان کے نزدیک جو واحد اگر جنس کے حوالے سے ہوگا تو پھر اس کی وہ یہ تعریف کریں گے کہ وہ اپنی جنس کے لحاظ سے ایک ہو. جنس مثال ہے، حیوان ایک جنس ہے، اور جسم نامی ایک جنس ہے. حیوان جنس ہی ہوئی نا. جسے اجناس کا لفظ بولتے ہیں، جیسے گندم ہے، چاول ہے، یا دوسری چیز. ہم چونکہ روح والی چیز کی بات کر رہے ہیں اس لیے جانور کا نام لیا. جیسے گھوڑا ایک جنس ہے، حیوان جنس ہے. حیوان جنس ہے، آگے اس کی قسم ہے. پھر تو جنس کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ جنس کے لحاظ سے وہ ایک ہو، واحد. مثلا جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ ایک حیوان ہے مگر اپنی خاص جن کے اعتبار سے واحد ہے. شیر شیر ہے، گیدڑ گیدڑ ہے، بکرا بکرا ہے جیسے آج کل آئے ہوئے ہیں، بیل بیل ہے، لیکن ہیں سارے جانور حیوان. قرآن نے بھی دابہ کہا ہے، الانعام کہا ہے چوپایوں کو، پوری سورہ بھی ہے. تو اس حوالے سے جو حیوان ہے ایک جنس ہے اور ایک واحد ہے. تو شیر جو ہے جنس کے حوالے سے واحد ہے. اسی طرح بیل ہے، بکرا ہے، کوئی بھی جانور لے لیں آپ. ان سب چیزوں میں جو مشترک چیز ہے وہ حیوانیت ہے. لہذا واحد جنسی کے اعتبار سے شیر اور بیل ایک جنس ہیں، یعنی حیوان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تو شرکت ہے نا، پھر اور چیزیں بھی جن سے حیوان سے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پھر جنسی واحد بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ اس کے لیے دوئی یا آگے اور زیادہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ بھی کوئی یہاں ذہن اٹکتا نہیں ہے، جچتا نہیں ہے، ذہن جو ہے معزوز نہیں ہوتا، ذہن مطمئن نہیں ہوتے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ یا اللہ مجھے تو دکھا کیسے موت تو دیتا ہے، کہ زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دکھا. تو اللہ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا اللہ بلا کیوں نہیں، میں رکھتا ہوں. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کا مطمئن چاہتا ہوں. تو یہاں بھی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو واحد جنسی مانا جائے. ٹائم بھی پورا ہوا، خیر کوئی بھی ابھی آگے چلائیں گے. واحد نوعی ہے، نون و عین یا، نوعی، نوع کی قسم، جوہد، جو اپنی نوع کے جوہد سے ایک ہو. جیسے ایوان نسلیں کہہ لیں آپ، قسمیں کہہ لیں. جیسے ایوان کی کئی نوعی ہیں، یعنی نسلیں ہیں، قسمیں ہیں. اب جیسے کیسی قسمیں ہیں؟ سارے ایوان. کوئی ساحل ہے، ساحل کہتے ہیں ہن ہنانے والا، جیسے گھوڑا ہے. اور کوئی ایوان جو ہے وہ مفترس ہے، چیرنے پھاڑنے والا. یہ بایولوجی والے لوگ سمجھتے ہیں کارنیورس، جن کے 4 نوکیلے دانت ہوتے ہیں، گوشت کو چاروں کے ساتھ پکڑ کے گرپ کر کے پھاڑ دیتے ہیں. ان کو عربی میں مفترس بولتے ہیں. جو بایولوجی والے ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کارنیورس بولتے ہیں. اسی طرح کوئی حیوان ناطق ہے، باتیں کرتا ہے. ویسے تو سارے ہی باتیں کرتے ہیں، اپنی اپنی بولی بولتے ہیں، لیکن انسان کو خصوصی طور پر ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا. انسان چونکہ حیوان ناطق بھی ہے، اس حیثیت سے وہ اپنی قسم کا یا اپنی نوع کا فرد ایک کہلائے گا. گھوڑے کو جب واحد جنس کہیں گے تو اس میں شیر اور بیل وغیرہ شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ گھوڑا اگرچہ حیوانیت میں دوسرے حیوانات کے ساتھ مشترک ہے، مگر وہ اپنی قسم کے حوالے سے الگ حیثیت رکھتا ہے. اس لیے وہ اپنی نوع کا یعنی قسم کا الگ فرد کہلائے گا. عزیزان گرامی کے در وقت پورا ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.